إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی مجھے دعوت دی گئی ہے، یہ موضوع ایک علمی موضوع ہے۔ اس اعتبار سے آج کی مجلس میں علمی گفتگو کا ہی انداز ہوگا، کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں خطیب نہیں ہوں۔ اور خصوصاً آج کا موضوع یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم فتنوں کو سمجھیں، فتنوں کو جانیں، اور بڑے ہی دھیان اور توجہ سے گفتگو کریں اور سنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے حق بیان کرنے کی توفیق دے اور کسی قسم کی غلطی سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ گفتگو توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کا، یہ اور میں ہم ایک زمانے میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتے رہے، اور ایک عرصے سے ایک اچھا تعلق ہے، ان سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسے برقرار بھی رکھے اور اسے قبول بھی فرمائے۔ اور ایسے ہی حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادے اسامہ عتیق الرحمن شاہ صاحب، ان سے بھی ایک اچھا تعلق ہے، اور مجھے یہ سعادت ہے کہ چند دن مجھے بھی موقع ملا اسامہ صاحب کو پڑھانے کا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دیگر کئی اہل علم موجود ہیں، ڈاکٹر نفیس خالد صاحب، ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ مدینہ جانے سے پہلے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں جب میں پڑھا رہا تھا، اس زمانے میں یہ پڑھنے کے لیے آئے، اور اس زمانے میں میں نیا استاد تھا، یہ نئے طالب علم تھے، تو مجھے اپنی ابتدائی پریکٹس انہی پہ کرنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بطور استاد قبول کیا۔ ان کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے، آپ بھائیوں کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے، سب جانے پہچانے چہرے ہیں، اہل علم ہیں، طالب علم ہیں، سلفی لوگ ہیں، اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی کئی مجالس میں جمع کرتا رہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جمع فرمائے۔ میرے لیے آسان ہوتا اگر موضوع کوئی ایک فتنہ ہوتا، ایک فتنے کے اوپر اچھی طرح گفتگو کی جاتی، ہر لحاظ سے گفتگو کی جاتی،
لیکن موضوع ایک فتنہ نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ عصر حاضر کے فتنے. اب یہ فتنے گننے بیٹھ جائیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. ان میں سے نمایاں ترین فتنہ فتنہ الحاد ہے. الحاد یہ لحد سے ماخوذ ہے. اور لحد کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ لحد کس قبر کو کہتے ہیں؟ بغلی قبر کو. یعنی کہ آپ گڑھا کھود رہے ہیں اور گڑھا کھودتے ہوئے سیدھا جا رہے ہیں, نیچے جا کر آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد. تو الحاد کا مطلب کیا ہوا کہ حق کے راستے سے ہٹ جانا, سیدھے راستے سے ہٹ جانا, صراط مستقیم سے ہٹ جانا. اور عام طور پہ الحاد کا استعمال اللہ تعالی کے وجود کے انکار پہ ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دینا. میں نہیں مانتا کہ کوئی رب ہے. الحاد میں مبتلا لوگ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو صاف صاف کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی رب ہے یا نہیں. دونوں بنیادی طور پہ اللہ کے وجود کے کیا ہوئے؟ منکر ہوئے. یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یعنی کہ ایک انسان یہودی ہے وہ کافر ہے, ایک انسان عیسائی ہے وہ بھی کافر ہے, لیکن کم از کم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے. لیکن ملحد کہتا ہے کوئی چلانے والا نہیں ہے, یا کم از کم میں نہیں جانتا کہ کوئی چلانے والا ہے. اس الحاد کے کئی اسباب ہیں, کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک ہماری ذہنی شکست. ہم ذہنی طور پہ قبول کر چکے کہ یورپ مغرب وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم پیچھے ہیں, وہ ہم سے اچھے ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں برے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے. لیکن میرے اور آپ کے منہ پہ تعریفیں کن کی ہوتی ہیں؟ یورپ کی. نمازی لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں, جی وہ ہم سے اچھے ہیں, جی وہ ہم سے بہتر ہیں, بس ایک وہ کلمہ نہیں پڑا, باقی ہم سے بہتر ہیں. وہ میں آج تک نہیں جان سکا کہ وہ کیسے ہم سے بہتر ہیں. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی آج تک ان کے ہم سے بہتر ہونے کی. اگر آپ اخلاق کے لحاظ سے کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا ان کا اخلاق 11 ستمبر کے بعد. ہم نے دیکھا مسلمان لڑکی حجاب پہنے ہوئے سڑک پہ جا رہی ہے, چہرہ بھی ننگا ہے, صرف اس نے سر پہ حجاب رکھا ہوا ہے, اور کسی لڑکے کے ساتھ اس کی کوئی تلخی نہیں ہوئی, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, اور لڑکے نے اس کو دھکا دے دیا. ایسا واقعہ کوئی ایک نہیں ہوا, کئی ایک ہوئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے معاشرے کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم ان برائیوں سے محفوظ ہیں جن برائیوں میں وہ مبتلا ہیں. لیکن ہمارے کئی احباب ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جب آپ ان کی یوں تعریفیں کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی دن آپ ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, ورنہ کم از کم آپ کے بیٹے, آپ کے بچے, آپ کی گفتگو سننے والے اس فتنے میں مبتلا ہوں گے. آپ کیسے مبتلا ہوں گے؟ آپ کی تو وہ صورتحال ہو جائے گی جیسے اردو میں ملا نصیر الدین ہے, ایسے عربیوں کے ہاں ہے جوہا. چوہا نے ایک دن اعلان کر دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے فری میں. یہ اعلان کرنے کے بعد وہ گاؤں سے باہر نکل کر اس راستے پہ بیٹھ گیا جو راستہ اس گاؤں کو جاتا تھا, کہ لوگوں کا منظر دیکھوں گا.
میں نے تو جھوٹ بولا ہے، لوگوں کا منظر دیکھوں گا کیسے جا رہے ہیں، کیسے بھاگ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے برتن اٹھائے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، جو بھی گزرتا پوچھتا بھی کہاں جا رہے ہو؟ ادھر گوشت تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، تین سے پوچھا، چار سے، پانچ سے، جب اس نے دیکھا سارے ہی جا رہے ہیں، اس نے کہا یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی گھر گیا، برتن اٹھایا، وہ بھی ادھر چل پڑا، جس نے جھوٹ گڑا تھا وہ بھی چل پڑا۔ تو جب آپ ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے، ذہنی طور پہ ان کو اپنے سے برتر اچھا سمجھیں گے، تو آپ آہستہ آہستہ فتنہ الہاد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کے بچے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، ایسے اداروں میں پڑھیں گے جہاں پڑھانے والے ٹیچر ملحد قسم کے ہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، پرویز ہود، ہاں پرویز ہود بھائی، اس قسم کے جب ٹیچر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، اور آپ کے بچے ان سے متاثر ہوں گے، اس کی گفتگو سنیں گے، اسے تعلیم یافتہ سمجھیں گے، تو کسی نہ کسی دن اس کی گفتگو سے متاثر ہو جائیں گے۔ ماحول، سوسائٹی انسان کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ انسان دائیں بائیں جن لوگوں میں رہتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بچوں کا تعلیم کے نام پہ وہاں پہ جانا، اور کس بچے کا جانا؟ 15 سال کے بچے کا، 20 سال کے بچے کا، جس کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنے کے علاوہ دین اسلام کا اور کچھ پتا نہیں ہے۔ جب یہ یورپ میں جائے گا، صبح و شام ایسی گفتگو سنے گا جس گفتگو میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، اسلامی اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ دائیں بائیں سے متاثر نہیں ہوگا؟ یہ متاثر ہوگا، یہ شدید خطرے میں ہے۔ جب اس کے سامنے وہ لوگ جن کو وہ اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، پروفیسر اس کے ٹیچر، ان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، صبح و شام اس قسم کی گفتگو کریں گے تو یقیناً یہ ان سے متاثر ہوگا، اور کسی نہ کسی دن فتنہ الہاد کا شکار ہو جائے گا۔ فتنہ الہاد کے بہت سے اسباب ہیں، تو برحال آج کے درس میں صرف اشارے ہوں گے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کو پڑھنے کے لیے میرے وہ بھائی جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے کتاب ہے الالحاد، ڈاکٹر صالح السندھی مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، مختصر کتاب لکھی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اور میرے وہ بھائی جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ اس موضوع پہ اس طالب علم کا، اس فقیر کا ایک لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، جب آپ لکھیں گے ڈاکٹر عبدالباسط فہیم الحاد، انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ بڑی آسان سی گفتگو میں ہے اور آپ اس موضوع کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو فتنہ ہے وہ فتنہ ہے انکار سنت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکار، آپ کی سنت کو وہ اہمیت نہ دینا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت رکھی ہے۔ اس فتنے کے جو عصر حاضر میں اس فتنے کو بپا کرنے والے، عروج دینے والے کون ہیں؟ جاوید احمد غامدی۔ کون ہیں جاوید احمد غامدی کے استاد؟ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی کے استاد مولانا حمید الدین فراہی، اور پھر وہ جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں سر سید احمد خان، غلام پرویز۔ وہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ کلپ دیکھا ہو جس میں ایک بزرگ ہیں، داڑھی ان کی نہیں ہے، وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ قرآن سیکھیے، قرآن کا ترجمہ سیکھیے۔ وہ کلپ کسی نے دیکھا ہے؟ میں سے کسی نے؟ داڑھی نہیں ہے ان کی،
دیکھا آپ لوگوں نے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ فتنے کتنے خطرناک ہیں. چونکہ وہ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور دینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ خود انسان بہت خطرناک ہے اور منکرین احادیث میں سے ہے، لیکن اس کی گفتگو میں ایک مٹھاس ہے. وہ آدمی فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں نے دیکھا ہمارے کئی اہل الحدیث سلفی لوگ اس کا وہ کلپ فیس بک پہ نشر کر رہے ہیں. اب ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے. کیوں جی یہی سوچ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کی سوچ غلط ہے. اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے تو یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہمارے بھائی عام طور پہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے آیت الکرسی کس سے سیکھی تھی؟ شیطان سے سیکھی تھی. اس کی فضیلت کے رات کو پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. جانتے ہیں نا باقی بھائی بھی کہ جناب ابو ہریرہ کے گھر میں فتنانہ جو تھا وہ جمع ہو رہا تھا. وہ اس کے محافظ مقرر کیے گئے، نگران مقرر کیے گئے، اور شیطان آتا تھا انسانی شکل میں اور چوری کرتا تھا. جناب ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے. ایک دفعہ پکڑا، دوسری بار پکڑا، تیسری بار پکڑا، معافیا مانگنے لگا، میرے بچے ہیں، میری یہ مجبوری ہے، میری وہ مجبوری ہے. جناب ابو ہریرہ کا نہیں، ہر بار تو یہ بہانے کرتا ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تیرے اوپر یقین کرتا ہوں، اور تو ہر بار چوری کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک فائدہ دوں گا، وہ فائدہ دینے کے بعد تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا. ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، دو جی فائدہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے لگا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں تو پوری رات کوئی بھی شیطان آپ کے قریب پھٹک نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. یہ بات جناب ابو ہریرہ کو سب سے پہلے کس نے بتائی ہے؟ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا. تو پھر اس سے کیا پتا چلا جی شیطان سے بھی فائدہ ملے تو لے لینا چاہیے، ایسے ہی ہے. تو شیطان کی تقریریں سنیں، جاوید انغامدی کی تقریریں روزانہ لگا لیا کریں، اور وہ پرویز ہود بوائے بائی کیا چیز ہے اس کی تقریریں سنا کریں صبح و شام، کوئی نہ کوئی فائدہ مل ہی جائے گا. نہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. جناب ابو ہریرہ نے یہ اچھی گفتگو شیطان سے سنی ضرور ہے، لیکن اسے دین کا حصہ نہیں بنایا، اسے شریعت نہیں بنایا جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سٹیمپ نہیں لگا دی، اپنی مہر نہیں لگا دی. جب آپ نے تصدیق کی اور کہا صدقک وہو کذوب، کہ اس نے سچ کہا ہے، اس سے پہلے ابو ہریرہ نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک، اس نے سچ کہا ہے. اور معذرت کے ساتھ علماء کرام، دین کے طالب علموں، میرے ساتھیوں، یہاں پہ ایک اور اہم بات، آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو یہی سوچ رکھتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے، چاہے کوئی رافضی تقریر کر رہا ہو، چاہے کوئی کافر تقریر کر رہا ہو، وہ سنیں جی، سنیں، ہر ایک کو سنیں جی، ہر ایک کو سنیں. نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ صدقک وہو کذوب، اس نے یہ بات سچ کی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اگر کسی عالم دین کی کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ اپنی پبلک کو بتا رہے ہیں تو ساتھ کے بتائیں یہ انسان اعلیٰ درجے کا گمراہ ہے، یہ منکرین احادیث میں سے ہے، بچ کے رہنا اس سے، یہ صحابہ اکرام کا گستاخ ہے، اس سے بچ کے رہنا. بس یہ بات اس کی ٹھیک تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، آپ کو اس کی تقریریں سننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا چلے گا اس کی گفتگو میں کون سی بات درست ہے، کون سی غلط ہے. آپ کو ایسی بات سن لیں گے جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، نکلے گی نہیں، اور گمراہ ہونے کا شدید خطرہ ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں امام سفیان ثوری کا یہ قول نقل کرتے ہیں.
امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی کسی بدعت کا تذکرہ کرے تو آپ اس کا تذکرہ دیگر لوگوں سے نہ کریں. آپ کو ایک بدعت کے بارے میں، غلط بات کے بارے میں بتا دیا گیا، آپ لوگوں کو نہ بتائیں. جن کو اس بدعت کا نہیں پتا ان کو نہ بتائیں کہ یہ چیز بھی موجود ہے. کیوں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ امام سفیان ثوری کے اس جملے پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے اکثر لوگوں کا یہی موقف تھا، کیونکہ دل کمزور ہیں. امام ذہبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے دل کمزور ہیں، اور شکوک و شبہات جو ہم سن لیتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو اشک لیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اپنا قبضہ بٹھا لیتے ہیں. ہم انہی شکوک و شبہات کی دنیا میں زندگی گزارتے رہ جاتے ہیں. تو سر سید احمد خان غلام پرویز، ہاں بتانے یہ لگا ہوں کہ غلام پرویز کا وہ کلپ جو ہے ایک ایسے آدمی نے بھی لگایا ہوا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کو پتا ہے غلام پرویز کے اوپر ایک ہمارے عالم دین نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. کیا نام ہے اس کتاب کا بھلا؟ کون بتائے گا؟ آئینہ پرویزیت. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ کون بتائے گا؟ مولانا عبد الرحمان کیلانی صاحب. مولانا عبد الرحمان کیلانی صاحب کا رشتہ دار غلام پرویز کا کلپ فیس بک پہ لگائے ہوئے ہیں. میں نے اس کو فون کیا، اللہ کے بندے آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے خلاف آپ کے فلاں رشتہ دار نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. اچھا اب یہ ایک کلپ تو اچھا ہے اس آدمی کا، آپ نے لگا دیا. اب آپ نے لگایا تو آپ جو آپ کے پیج کی کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ بابا جی کی گفتگو میں بڑی مٹھاس ہے، ان کی مزید گفتگو بھی سنی جائے. اور چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ تو جب مزید گفتگو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے اس کی گفتگو سننے والا ممکن ہے کہ منکرین احادیث میں سے بن جائے. تو آپ پہچانے ان لوگوں کو جو احادیث کا انکار کرنے والے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، جاوید احمد غامدی کی جب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا مولوی صاحب ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ وہ حدیث کے منکر ہیں، وہ تو اپنی گفتگو میں بہت سی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی کتاب پڑھیں تو اس میں بہت سی حدیث کا وجود ہے. جی ہاں، آپ ان کو پہچان نہیں سکے، آپ نہیں پہچان سکے جاوید احمد غامدی کو. جاوید احمد غامدی کا یہ واضح موقف ہے کہ احادیث دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، البتہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے. تو وہ تذکرہ کرتا ہے حدیث کا جب تک کہ وہ حدیث اس کے ذہن کے مطابق قرآن سے نہ ٹکرائے، عقل سے نہ ٹکرائے. اور جہاں جاوید احمد غامدی کی عقل یہ فیصلہ کرے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے، وہاں پہ وہ حدیث کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا. کتنی احادیث کو وہ قربان کر چکا. یہی صورتحال ہے سر سید احمد خان کی. آپ لے لیں واقعہ اسراء و معراج، لے لیں. آپ کس واقعے کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ اسراء و معراج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لحاظ سے یہ واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے؟ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عزت دی ہے، بہت بڑی سعادت سے بخشا ہے. ایک رات کے معمولی سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ جانا، انبیاء کرام علیہم السلام کو بطور امام نماز پڑھانا، پھر پہلے آسمان پہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، حتیٰ کہ یہ اعزاز ملنا کہ آپ نے پہلی بار اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا. اس سے پہلے اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، کون لے کر آتے تھے؟ تو آواز کس کی؟ جبریل علیہ السلام کی، اللہ کا کلام پہنچانے والے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے.
لیکن یہاں پہ یہ بھی خبردار کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا. روز قیامت تمام جنتی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. لیکن اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان نے نہیں دیکھا. البتہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زیارت کی تھی. بتانا چاہتا ہوں کہ اسراء و معراج کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, لیکن پوچھئے سر سید احمد خان سے, پوچھئے جاوید احمد غامدی سے اور دیگر ان منکرین احادیث سے, یہ کہیں گے یہ تو بس ایک خواب تھا, سارے واقعے کی ایسی کی تیسی کر دی, کہہ کہ کیا تھا یہ ایک تو خواب تھا. یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ خواب دیکھیں کہ جناب روس پہنچ گیا, امریکہ پہنچ گیا, بیت المقدس پہنچ گیا, بیت اللہ پہنچ گیا, مسجد نبوی پہنچ گئے. خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. خواب کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کہ اس لحاظ سے کہ جناب اتنا بڑا واقعہ کہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, ابو بکر اب بتاؤ جس کا کلمہ پڑھا سنے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں زیارت کی ہے بیت المقدس کی, پھر ساتوں آسمانوں کی, اللہ کا کلام سنا ہے, انبیاء کلام علیہم السلام کو نماز پڑھائی ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کیا قریش مکہ شور کرتے؟ بتائیے, شور کرتے, تکذیب کرتے, مذاق اڑاتے؟ مذاق اسی لیے اڑایا کہ جناب والا یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے معمولی سے حصے میں, یعنی کہ میں خود گیا ہوں, جاگتے ہوئے گیا ہوں, بیداری کی حالت میں گیا ہوں, روح اور جسم دونوں گئے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. میں کیسے ایمان نہ لاؤں؟ میں تو اس بات پہ بھی ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ان پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, تو میں اس پہ ایمان کیوں نہیں لاؤں گا؟ تو اسراء و معراج کا واقعہ, یہ کیا کون سا واقعہ ہے؟ بیداری کا. اور آپ کو لے جایا گیا جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. اس کے کئی ایک دلائل ہیں. اب میں دلائل کی طرف جاؤں گا تو پھر دیگر فتنوں کے لیے شاید وقت نہ مل سکے, لیکن آئندہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واقعہ ایک حقیقت ہے, بیداری کی حالت میں ہے, جسمانی طور پہ ہے, روح کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ ہے, اور یہی آپ کی شان ہے. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک نہیں کئی ایک اس موضوع کے اوپر لیکچر ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ جسمانی طور پہ نہیں ہے, یہ تو بس ایک خواب ہے. اللہ تعالی نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ نے کہا میرا بندہ, یہ نہیں کہا میرے بندے کی روح. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح کو کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس, کہ اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے واقعہ اسراء و معراج کا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہاں پہ رؤیا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے, یہ مناظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو یہ ہے منکرین احادیث اور یہ ہے ان کا فتنہ. ایک اور مثال دوں گا آپ کو ان کے تعلق سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث واضح ہیں کتے کے بارے میں. کتا رکھنا جائز ہے کس لیے؟ شکار کرنے کے لیے, کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے, جانوروں کی حفاظت کے لیے, ان امور کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جو کتا رکھے اور رکھنے کا مقصد ان تین مقاصد کے علاوہ کوئی اور ہو, یعنی کہ شوقیہ طور پہ کتا رکھے, روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. اور میرے علم کے مطابق یہ واحد گناہ ہے جس گناہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ کریں گے تو نیکیاں جو پہلے سے کی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی.
باقی گناہوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ گناہ ملے گا، لیکن یہ کہ یہ کام کریں گے تو جو پہلے سے نیکیاں موجود ہیں ان میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ چلیں جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس، جی آپ کیا کہتے ہیں کتا رکھنے کے بارے میں؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جاوید غامدی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں نا عورتوں سے مسافہ کرنے میں کوئی مسئلہ، موسیقی سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یورپی دین اسلام چاہتا ہے ماڈرن، تو اس کو کس کے پاس ملے گا؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس ملے گا۔ اچھا جی، ان سے کہا گیا کہ کتا رکھنا کے بارے میں تو حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام نے آنا تھا، وعدہ تھا، نبی علیہ السلام بڑے شوق سے اور بڑی ہی شدت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں آئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شکوہ کیا کہ میں تو آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نہیں آئے۔ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کے گھر میں کتا موجود تھا، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ کتا رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی عزت کی، احترام کیا کہ وہ کتا پسند نہیں کرتے، اس لیے گھر سے نکال دیا، ویسے حرام نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کسی نے کہا جی دیگر فرشتوں کے بارے میں کیا ہوگا پھر؟ یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں، ایسے ہی ہے میرے بھائیوں، ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں، تو اگر ہم کتا رکھیں گے تو پھر وہاں پہ بھی فرشتوں کے لیے مسئلہ بنے گا، جیسے جبریل علیہ السلام کے لیے مسئلہ تھا۔ کہنے لگے نہیں، جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا، دیگر فرشتوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ وہ فرشتوں کتوں کی موجودگی کو پسند کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کی ٹینشن نہیں لینی۔ جبکہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، کہ کتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر ہو، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر ہو، کوئی مجسمہ ہو کسی جاندار کا یا کتا موجود ہو۔ لا تدخل الملائکہ، فرشتے، یہ نہیں کہا گیا صرف جبریل علیہ السلام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث بالکل واضح ہیں، لیکن وہ احادیث کو مانتے ہو تو تب ہے نا، وہ احادیث کو نہیں مانتے۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے میں احادیث کو دین اور شریعت نہیں مانتا۔ کیا مانتے ہیں؟ ہسٹری کی ایک کتاب، دین اور شریعت یہاں سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ اس موضوع کے اوپر آپ پڑھنا چاہیں تو تذکرہ ہو چکا ہے پہلے کس کتاب کا؟ آئینہ پرویزیت کا، لکھنے والے ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی، بڑی شاندار کتاب ہے، وہ آپ لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ اور میرے وہ بھائی جو عربی میں پڑھ سکتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں مطالعہ کریں۔ الصواعق المرسلہ کا امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے خوب خبر لی ہے ان لوگوں کی جو قرآن و حدیث کی نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو حقیقت پہ محمول کرنے کی بجائے غلط معنی کے اوپر محمول کرتے ہیں، اصل معنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے خبر لی ہے ان لوگوں کی جو قرآن و حدیث میں مجاز کے قائل ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے خبر لی ہے ان لوگوں کی جو خبر واحد کو ماننے سے انکاری ہے، یعنی کہ خبر واحد کو، وہ حدیث جسے ہم خبر واحد کہتے ہیں، اسے وہ علم نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے کہ علم کا فائدہ دیتی ہے، نہیں مانتے کہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، نہیں مانتے کہ عقیدے میں ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی انہوں نے خبر لی ہے اس کتاب میں، جسے کیا کہتے ہیں؟ الصواعق المرسلہ۔ کوئی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کا کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے معاملے میں، وہ تو واضح ہے۔ مثال کے طور پہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے وضو کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے حج کیا؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ حدیث سے پتا چلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے آئیڈیل نے کب کیا کیا، کس موقع پہ کون سی عبادت کی، کیسے کی؟ حدیث سے پتا چلے گا۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی علیہ السلام کے احکام کو مانا اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے تخت پہ بیٹھ کے یہ نعرہ لگا دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ خبردار کیا تھا جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے وہ چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ آپ نے کہا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے جیسے قرآن ملا ہے ویسے ہی مجھے حدیث بھی ملی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فتنہ ہے رافضیت کا، صحابہ کرام کی توہین کا، صحابہ کرام کی شان کو کم کرنے کا، صحابہ کرام کے اوپر تہمتیں لگانے کا، صحابہ کرام کے ایمان اور اسلام میں شک کرنے کا۔ اور یہ فتنہ اس زمانے میں اپنے عروج پہ ہے۔ اردو میں جن کتابوں کی وجہ سے اس فتنے کا آغاز ہوا، اردو کی بات کر رہا ہوں فی الحال میں، اردو کی، دیکھیں جو رافضیوں کی کتابیں ہیں وہ تو موجود ہیں لیکن ان کتابوں کے قریب ہمارے لوگ نہیں جاتے، لیکن ہمارے لوگ جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اہل السنہ، ان میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اس قسم کی گفتگو کی جس گفتگو کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے ڈگمگانا شروع ہوا، وہ کون ہے؟ مولانا ابو الاعلی مودودی۔ اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے جس کتاب سے مسئلہ پیدا ہوا؟ خلافت و ملوکیت۔ اب میں تو آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد ممکن ہی نہیں کہ آپ کا دل صحابہ کرام کے تعلق سے صاف رہے۔ بے سر و پا باتیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں جن میں ایسی یعنی کہ گفتگو کی گئی ہے جن کی وجہ سے صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے کتاب پڑھنی ہے، میں پڑھنے کی قطعا نصیحت نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کو شوق ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی دوسری کتاب پڑھے۔ کون سی؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، وہ جو اسی کا جواب ہے، خلافت و ملوکیت۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر احسن البیان جو آپ پڑھتے ہیں، انہی کی کتاب ہے جس میں خلافت و ملوکیت اس کتاب کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور جو اس میں غلط باتیں ہیں وہ واضح کی ہیں، اور یہ بھی واضح کیا کہ وہ کیسے غلط ہیں، دلائل کی روشنی میں بڑی شاندار کتاب ہے۔ مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ زندہ ہے، سلامت اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کی کتاب ہے بڑی شاندار مقام صحابہ۔ ویسے مجھے آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ نے لینی لونی کو نہیں یہ کتابیں، آپ کا انداز مجھے بتا رہا ہے، نہیں لگ نہیں رہا، یہ سب 400-500 روپیہ لگ جانا ہے کتاب پہ۔ ہاں جی لگا لیں گے۔ ویسے موبائل آپ کے پاس کتنے کا بنا جی؟ 50-60 ہزار والے تو کوئی کوئی ہیں، ورنہ
ہاں جی، اور ایک گھر میں کتنے کتنے موبائل ہیں جی؟ ہاں، تو ایسی کتاب کم از کم گھر میں ایک ہی رکھ لیں، ایک کاپی رکھ لیں، اور پھر صرف رکھیں نہیں. میرے بھائیوں، قبر میں جانے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو ان فتنوں کے بارے میں خبردار کر کے جائیں، کیونکہ آپ کا بچہ جب یونیورسٹی میں پہنچے گا، پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے گا، اسلامی یونیورسٹی میں پہنچے گا، تو مجھے پتا ہے کہ اس کا واسطہ وہاں پہ ایسے لوگوں سے پڑھنا ہے جو لوگ اسے دعوت دیں گے ایسی کتابیں پڑھنے کی. فی الحال آپ کا بچہ آپ کے گھر میں محفوظ ہے، لیکن اس نے بالآخر گھر سے باہر نکلنا ہے. ان فتنوں سے اپنے بچوں کو خبردار کر کے جائیں. پہلے اس کے کہ آپ کو قبر میں ڈالا جائے اس سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں. یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، آپ نے جیسے ان کو بچانا ہے دنیا کے فتنوں سے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے جو چیزیں نقصان دہ ہیں، ایسے ہی ان کو بچانا ہے ان امور سے جو دینی لحاظ سے نقصان دہ ہیں. دنیاوی لحاظ سے تو آپ خبردار کرتے رہتے ہیں، بیٹا ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں. کبھی یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. وہ کون ہے؟ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ ملحد بن سکتے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا وہ منکرین احادیث میں سے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا وہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے ہیں. کیا کبھی ایسا بھی بتایا آپ نے اپنے بچوں کو؟ تو مقام صحابہ کس کی کتاب ہے؟ مولانا ارشاد القصری صاحب کی. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے فضائل صحابہ و آل بیت اور محرم الحرام. بڑی عمدہ کتاب ہے. اور میرے وہ بھائی جو دین کے طالب علم ہیں، عربی جانتے ہیں، یا علماء کرام کے ساتھ ہیں یا علماء کرام میں سے ہیں، ان کے لیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن جو میرا بھائی نہیں جانتا، حقبۃ من التاریخ. کتاب کا نام کیا ہے؟ حقبۃ من التاریخ. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے سرہانے ہونی چاہیے. کہاں میں کہہ رہا ہوں؟ سرہانے ہونی چاہیے. حقبۃ من التاریخ، رافضیت کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے. اور بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. اگر لمبی چوڑی کتاب کا آپ شوق رکھتے ہیں تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں. کیا نام ہے؟ منہاج سنت نبویہ. بڑی شاندار کتاب، بڑی تفصیلی کتاب. لیکن میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں میرے جیسے آپ جیسے طالب علموں کے لیے مناسب ہے کون سی کتاب؟ حکمت من التاریخ. آئیے ان کا ذرا ان کے کی طرف سے جو فتنے پیدا کی جاتا ہے، جو شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں، ان کی ذرا ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عثمان بن موہب سے کہ مصر سے ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے، اور ایک جگہ پہ مجلس لگی ہوئی تھی. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کن کی مجلس ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ بتایا گیا قریشی. کہا یہ جو بڑے بزرگ ہیں مجلس میں یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. وہ آدمی آ کر بیٹھ گیا اور بالکل وہی انداز جو انداز اختیار کرتے ہیں علی مرزا جہلمی کی تقریریں سننے والے. کون انداز اختیار کرتے ہیں؟ علی مرزا جہلمی کی تقریریں سننے والے. اور معذرت کے ساتھ میں ابو الاعلی مودودی کے بعد باقی شخصیات کا تذکرہ نہیں کر سکا. مولانا اسحاق جالوی انتہائی خطرناک آدمی صحابہ کرام کے تعلق سے. آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت باقی نہیں رہنے دے گا. اور پھر ان کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ علی مرزا جہلمی کا. یہ میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو سنیوں میں سے شمار ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ رافضیوں کو سنیں گے تو مجھے امید ہے، امید نہیں کہنا چاہیے بلکہ مجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی طرف سے شکوک و شبہات تو سن لیں گے، اس کا جواب کیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی تقریریں سننی ہے، اگر سننی ہے، پہلی بات ہے سننی نہیں چاہیے، لیکن سننی ہے تو پھر کسی عالم دین کے ساتھ مضبوط تعلق بنائیں جس سے پوچھ سکیں جی وہ یہ کہہ رہا تھا مجھے بتائیں اس کا کیا جواب ہے.
لیکن نہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور نہ کوئی ایسا فارغ عالم دین آپ کو ملے گا جو آپ کے ایک ایک شبے کا جواب دے سکے۔ آپ ان کے شکوک و شبہات سنتے چلے جائیں گے اور دل میں جمع کرتے چلے جائیں گے، اور صحابہ کرام کے دل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کے دل میں جو تقدس، جو احترام پایا جاتا ہے، اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ تو جناب عبداللہ بن عمر کے پاس آدمی آیا ہے، کہاں کا رہنے والا؟ مصر کا رہنے والا۔ کہنے لگا جی میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں تو مجھے جواب دیں گے؟ کہا پوچھو۔ کہا کیا یہ بات درست ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، کہ عثمان بن عفان بدر کی لڑائی میں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات صحیح ہے، نہیں شریک ہوئے۔ کیا یہ بات درست ہے، دوسرا سوال، کہ وہ غزوہ احد سے، جنگ احد سے میدان چھوڑ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا یہ بات بھی درست ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ 400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان میں عثمان نہیں تھے۔ کہا بالکل یہ بھی صحیح ہے، لو یہ بخاری کی روایت ہے اور بالکل صحیح ہے۔ اب اتنی گفتگو سننے کے بعد جناب عثمان کی جو عزت آپ کے دل میں ہے، جو تقدس و احترام ہے، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ آئی، بالکل آئے گی، انسان ہے آپ۔ تو ایسی تقریریں آپ سنیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ۔ عام طور پہ صحابہ کرام کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، ضعیف روایات، منگت روایات، اور جو درست ہوتے ہیں اس میں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ کیا نہیں دکھایا جاتا؟ تصویر کا دوسرا رخ۔ اب یہ آدمی کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اس موقع پہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ کہ جیسے امریکہ فتح کر لیا ہو، خوش ہو رہا ہے کہ جناب عثمان کے بارے میں میری باتیں صحیح نکلی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بغض ہوگا اس کے دل میں، کس کے بارے میں؟ کہ نعرہ لگا رہا ہے اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ ادھر، اب میری گفتگو سن کر جانا، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ کہا جہاں تک تعلق ہے ان کے غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کا، تو اس کی وجہ جانتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جناب عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور ایک بیوی کے نہیں، ایک بیٹی کے نہیں، بلکہ 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں باری باری۔ تو اس موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ، ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھیں وہ بیمار تھیں، تو خود نبی علیہ السلام نے جناب عثمان سے کہا کہ عثمان آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے میری بیٹی کی خدمت کرنی ہے، اور آپ کو بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے کسی بھی آدمی کے اجر کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور کسی بھی آدمی کو دنیاوی طور پر جو مال غنیمت ملے گا اتنا تمہیں بھی ملے گا۔ جناب عثمان کے نصیبے کے کیا کہنے کہ نبی علیہ السلام کے حکم پہ آپ کی بیٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اجر و ثواب بھی ملے گا کسی بھی ایسے صحابی کی طرح جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا۔ تیسرے نمبر پہ دنیاوی طور پہ مال غنیمت بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو اب بتائیے بدر کی لڑائی میں ان کا غیر حاضر ہونا جرم ہے کہ اعزاز ہے؟ یہ تو اعزاز ہوا۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ یہ لوگ نہیں دکھاتے جن کی تقریریں آپ سنتے ہیں، جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کا ایمان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کس جنگ کا تھا؟ احد کا۔ تو احد کی لڑائی میں یہ ہوا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ افواہ پھیلے تو جو آپ سے محبت کرنے والا ہو، کیا اس کے اوپر یہ افواہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہمت ہار بیٹھے گا کہ نہیں ہار بیٹھے گا؟ تو کئی صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب عثمان بھی ہمت ہار بیٹھے اور میدان چھوڑ دیا۔ اکیلے جناب عثمان نہیں تھے، کئی ایک تھے۔ آپ کی محبت میں یہ ہوا،
آپ کے غم میں یہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے میدان چھوڑا؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا. جسے وہ رب کائنات معاف کر دے اس کی بات پرس کرنے والا، اس پہ تنقید کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بدبختی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی یہاں پہ تصویر کا دوسرا رخ. تیسرے نمبر پہ بیعت رضوان میں جی وہ شریک نہیں ہوئے. اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ تو بتاؤ بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ یہ تو بتاؤ بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے گئے اور مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے. آپ چاہتے تھے کہ لڑائی کے بغیر پیار و محبت سے مذاکرات کے ذریعے ہمیں مکہ میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے، طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے. کس کو بھیجیں؟ نگاہ ڈالی، جناب عثمان سے زیادہ مناسب کوئی آدمی آپ کو نہیں ملا. جناب عثمان ہی ایسے ملے آپ کو جن کی مکہ والے عزت کرتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، جن سے مذاکرات کر لیں گے، جن کی بات سن لیں گے. اگر جناب عثمان سے زیادہ مکہ والوں کی نگاہوں میں کوئی عزت والا ہوتا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول اس کو بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے والد عمر فاروق بھی اس میں آتے ہیں. تو جناب عثمان کو بھیجا گیا، مذاکرات ہوئے. ادھر افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں لے کر آیا تھا عمرے کے لیے، طواف کے لیے، لڑنے کے لیے میں لے کر نہیں آیا تھا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. میں تمہیں مجبور تو نہیں کرتا، لیکن جو اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، میرے ہاتھ پہ معاہدہ کرے، بیعت کرے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرے ساتھ لڑے گا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب مجھے بتائیے اگر عثمان ادھر موجود ہوتے تو بیعت ہوتی کیوں؟ یہی تو مسئلہ بنا کہ جناب عثمان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور سب صحابہ کرام نے بیعت کی اور جناب عثمان کا اعزاز دیکھیے، یہ ساری بیعت ان کی وجہ سے ہوئی ہے. دوسرا اعزاز یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. تو جناب عثمان کا اپنا ہاتھ بہتر ہے کہ جناب عثمان کی نمائندگی کرنے والا اللہ کے رسول کا ہاتھ بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارے کا سارا جناب عثمان کا تو اعزاز ہے. یہ تو اس انداز سے میرے بھائیوں صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا عام طور پہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ چند ایک باتیں جو درست ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو کیا امید ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دیں گے کہ نہیں؟ ہم مجھے اور آپ کو معاف کر دیں گے لیکن صحابی کو معاف نہیں کریں گے. نہیں 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 نہیں، مجھے معاف کر دیں گے، علی مرزا جیلمی صاحب کو معافی مل جائے گی، صحابہ کو معافی نہیں ملنے والی. عجیب بات کرتے ہیں ابھی آپ. یہی الفاظ کہے تھے جناب امیر معاویہ نے اپنے ایک مخالف سے. جناب امیر معاویہ نے اپنے ایک مخالف سے ملاقات کی اور اس سے گفتگو کی کہ بھئی آپ کو میرے اوپر کیا اعتراض ہے، کیا مسئلہ ہے. گفتگو ہوئی، آخر میں جناب معاویہ نے کہا چلیں مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ کو کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو چند گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا کہ نہیں؟ بلکہ پہلے یہ پوچھا یہ بتائیں آپ کے بھی چند گناہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہتے بالکل ہیں. کہا کیا آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ کہا جی بالکل مجھے بڑی امید ہے. تو کہا کیا اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا؟ مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا جبکہ میں کئی اعمال ایسے کرتا ہوں جو آپ نہیں کرتے. اللہ اکبر. ذہن میں رکھیے گا جناب دھیان سے، امیر معاویہ کے بارے میں بہت غلط گفتگو کی جاتی ہے لوگوں میں.
جناب معاویہ نے کہا میں کئی ایسے اعمال کرتا ہوں جو آپ نہیں کرتے. وہ اعمال کیا تھے؟ کہنے لگے میں تو جہاد کروا رہا ہوں، کیونکہ بطور حکمران میں جہاد کروا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ میں اللہ کی حدود کو نافذ کرتا ہوں، چور کا ہاتھ کٹواتا ہوں، زنا کرنے والا شادی شدہ اس کو سنسار کرواتا ہوں، اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہوں، نماز قائم کرواتا ہوں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا ہوا ہے. کیا ان اعمال کی وجہ سے اللہ مجھے کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر آپ کے ذریعے ہدایت مل گئی. اور جناب معاویہ کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے جانتے ہیں؟ کیوں جی جانتا ہے کوئی؟ یہ مصر سے آگے جتنے عرب ممالک ہیں یہ سارے کے سارے کس کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں؟ امیر معاویہ کے ذریعے. امیر معاویہ نے جہاد کروایا ہے اور اسلام پہنچا ہے، وہ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا اب دھیان سے، ہمارے قاری صاحب کدھر ہیں یہاں پہ؟ اس مسجد کے قاری صاحب نے ایک بچے کو حفظ کروایا. اچھا اس بچے نے اپنے بیٹے کو خود حفظ کروا لیا. اب قاری صاحب کو کتنے کا ثواب ملے گا؟ 2 کا. اور اس نے آگے کسی اور کو کروا دیا، اب کتنے کا ہو گیا؟ اس نے آگے کسی اور کو کروا دیا. جناب امیر معاویہ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان چلے آ رہے ہیں وہاں پہ؟ کوئی غور تو کرے، کوئی سوچے تو صحیح. یہ ہے جناب معاویہ کی شان. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو چند غلطیاں ہیں وہ پہلی بات ہے کہ اس لیے معاف ہو جائیں گی کہ ان کے کارنامے بہت بڑے ہیں. حاطب بن ابی بلتہ سے کیا کہا تھا آپ نے؟ حاطب بن ابی بلتہ سے غلطی ہو گئی تھی نا، اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ذکر، غلطی ہو گئی تھی. اتنی بڑی غلطی کہ جناب عمر فاروق کہنے لگے اللہ کرے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتارتا ہوں، یہ منافق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عمر تمہیں نہیں پتا اللہ نے کیا کہا ہے بدری صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ بدری ہے حاتب. اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہو تم عمل کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. اور جناب عثمان کے بارے میں، جناب عثمان بدری ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے. اور پھر اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا جب تبوک کی لڑائی کے موقع پہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت مال دیا تھا، 1000 دینار دیے تھے، کیا کہا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کے مقام و مرتبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ان صحابہ کرام پہ تنقید کی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. علی مرزا دہلوی سے آپ کے بچے بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ بولنے میں تیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ اصول یاد رکھیے گا، گمراہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حق پیش کر رہا ہوں. حق پیش کرنا اور آپ کے دلوں تک پہنچانا یہ تو آسان ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، کمال کس کا؟ حق کا ہے. لیکن کوئی باطل بیان کرے اور چھا جائے، باطل بیان کرے لوگوں کو متاثر کر لے، یہ اس کا کمال ہے. اس کے لیے ایک اضافی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اضافی صلاحیت کی، اور وہ صلاحیت یقیناً موجود ہے کس میں؟ علی مرزا دہلوی میں، جاوید احمد غامدی میں. یہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، یعنی کہ بولنے کی صلاحیت اچھی ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ لوگ فتنہ ہیں، اس فتنے سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، خود بھی دور رہیں اور آپ کی اولاد بھی دور رہے. چوتھے نمبر پہ جو فتنہ ذکر کرنا چاہوں گا، شیخ صاحب اذان کب ہوتی ہے؟ 10 منٹ ہیں. چوتھے نمبر پہ جس فتنے کا تذکرہ کرنا چاہوں گا یہ ہے فتنہ خوارج، فتنہ خروج، فتنہ تکفیر. مجھے امید ہے کہ نام آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. کسی مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو اور آپ کہہ دیں کہ یہ کافر ہے، یہ ہے فتنہ تکفیر. وقت کے حکمران کو بھی آپ کافر سمجھیں اور پھر یہ کہیں کہ میدان میں آ جاؤ، اس کو اقتدار سے محروم کرنا ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ خوارج.
اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ تکفیر. کیا آپ سب یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ وقت کے حکمران کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے؟ کیوں جی؟ یہ حدیثیں جانتے ہیں نا. جیسے رفع الیدین کی حدیث بہت زیادہ ہے، ایسے ہی یہ حدیث بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کا جو حکمران ہے اس کی بات سنیں، احترام سے سنیں اور پھر اس کی باتیں مانیں، سوائے ان چند باتوں کے جو شریعت کے خلاف ہیں. اسلام میں اپوزیشن لیڈر کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں اپوزیشن کی جماعت کا کوئی ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں سب لوگ حکمران کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں، سوائے اس معاملے کے جو شریعت کے خلاف ہے، اس معاملے میں ساتھ نہیں دیں گے. باقی تمام معاملات میں اس کے ساتھ ہیں. ایسی مستقل پارٹی بنا لینا جس کا کام یہ ہو کہ حکمران کو اقتدار سے محروم کرنا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں تو یہ حدیث ہے کہ جب ایک آدمی حکمران بن جائے پھر کوئی دوسرا آدمی اٹھے اس کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے، فرمایا اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیوں قتل کر دو؟ وہ اس ایک آدمی کا قتل ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ زندہ رہے اور پھر حکمران کی اور اس کی آپس میں ٹکر ہو، دونوں فوجیں لڑیں آپس میں اور کئی عام لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں. یہ اس سے بہتر ہے. وہ آدمی قتل ہو جائے بہتر ہے، سکون ہو جائے گا اس کے بعد. تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اور مسلم شریف کی حدیث سنیے گا ذرا دھیان سے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تمہارا حکمران تمہاری پشت پہ کوڑے مارے اور تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، کیوں جی اچھا حکمران ہے کہ ظالم ہے؟ فرمایا اس کے باوجود اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، حکمران کو گریبان سے پکڑو، ایسے کر دو ویسے کر دو. اسلام میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. البتہ جو اس کی غلط بات ہوگی وہ غلط بات اس کو نصیحت کی جائے گی. نصیحت، رسوا کرنا اور چیز ہے، نصیحت کرنا اور چیز ہے. کلمہ حق کہا جائے گا مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے نہیں. کلمہ حق کہا جائے گا اس سے ملاقات کریں، اس کو لیٹر لکھیں، جو اس سے ملتے جلتے ہیں ان کو کہیں بھی ہمارا یہ پیغام پہنچائیں بھی، یہ شریعت کے خلاف ہے. تو کسی بھی مناسب انداز کو اختیار کر کے اس سے نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا. لیکن جو انداز جمہوریت کے ذریعے ہم سب کو دے دیا گیا ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کسی کو کافر قرار دینا کبیرہ گناہ کی وجہ سے یہ خوارج کا کام ہے. یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو کاروائیاں کرتی ہے اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کیا کہ پاکستانی فوج کیا ہے؟ کافر. حکمران کیا ہے؟ کافر. تو وہ اپنی طرف سے ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ جہاد. جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ فساد. حقیقت میں کیا ہے؟ فساد. کسی کو کافر قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. کسی کو کافر قرار دینا اتنا آسان. دیکھیں یہ تو مسئلہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، اس منبر سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ قبروں کو سجدہ کرنا کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا یہ کفر ہے، قبر والوں سے دعا کرنا، مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا کفر ہے. لیکن نام لے کر کہنا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا کیونکہ قبر کو سجدہ کر رہا تھا، نہیں 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 نہیں، یہ اور چیز ہے. اس کے لیے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں کئی شرائط بیان کی ہیں. پہلے نمبر پہ مثال کے طور پہ وہ جس کو آپ کافر کہنے لگے ہیں وہ بالغ ہو. اگر بچے نے کوئی کفریہ بات کہہ دی ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے. دوسرے نمبر پہ وہ عقل مند ہو، کوئی مینٹل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مینٹل ہونے کی وجہ سے اس نے بات کر دی ہو، وہ کیا ہو؟ عقل مند ہو. تیسرے نمبر پہ اس نے قصدن یہ بات کہی ہو، یعنی کہ منہ سے نکل نہ گئی ہو بلکہ بولیے ذرا، کیونکہ آپ لوگ بھی میری طرح کسی نہ کسی کے اوپر کہیں فتویٰ نہ لگا بیٹھے نا کفر کا. اس نے یہ بات قصدن کہی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سے منہ سے نکل گئی ہو. منہ سے کیسے نکل جاتی ہے؟ اب جلدی میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا دھیان دیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس کی توبہ بڑی پسند ہے. اس آدمی سے زیادہ پسند ہے جو صحرا میں جا رہا ہو اور اس کی اونٹنی گم ہو جائے.
ہاں جی، اور پھر وہ آنکھ اس کی لگ جائے، اٹھے تو پاس ہی کھڑی ہو، اب اتنا خوش ہے، خوشی میں کہتا ہے یا اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے، میں واقعی تیرا رب ہوں۔ غلطی ہو گئی نا، جو الفاظ کہے ہیں وہ کفریہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کفریہ الفاظ ہیں، لیکن کیا بندہ کافر ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں شدید خوشی کی وجہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا، صبر کر۔ وہ کہنے لگی الیک عنی، چلے جاؤ، فإنک لم تصب بمصیبتی، تیرے اوپر میرے جیسی مصیبت نہیں آئی، تو اس لیے باتیں کر رہا ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام کو اس انداز سے مخاطب کرنا توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، کفر نہیں ہے، لیکن وہ عورت کافر نہیں ہوئی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کون تھے، تو اس کو کافر نہیں کہا گیا، اس کو کافر نہیں کہا گیا۔ اور پھر وہ حدیث جس میں آتا ہے، میں آپ کی توجہ دھیان سے، وہ آدمی جس نے زندگی میں بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے، فوت ہونے سے پہلے اپنے بچوں سے کہا میں تمہارا والد ہوں۔ کیسا والد ہوں؟ بہترین والد ہے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے اتنے جرائم کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر میں اللہ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے میری تمہیں نصیحت ہے، مجھ سے وعدہ کرو تم نے میری بات پہ عمل کرنا ہے، میں مر جاؤں تم لوگوں نے میری لاش کو کیا کرنا ہے؟ آگ لگا دینی ہے، جلا دینا ہے، اس کے بعد اس کو پیسنا ہے، جب ذرہ ذرہ ہو جائے تو جس دن ہوا چل رہی ہو سمندر کے پاس جا کے اس کو ہوا میں اڑا دینا تاکہ ادھر ادھر وہ بکھر جائے، میں اللہ کے ہاتھ نہ ہوں۔ اچھا جی، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے آدمی کو جمع کرنا، زندہ کرنا، اٹھانا مشکل ہے؟ تو اس آدمی نے اللہ کی قدرت میں شک کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے، لیکن یہ شک کیا اللہ کے ڈر سے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو اللہ کی قدرت میں شک ہے، ڈر اتنا چھا گیا اس کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے جب فوت ہوا اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے اس کے جسم کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے حرکت کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا اللہ تیرے ڈر سے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ الفاظ اس کے کفریہ تھے لیکن اللہ کے خوف اتنا اس کے اوپر غالب آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو قصدن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسے اور کسی کے سر پہ پسٹل رکھ دیا جائے کہ قرآن کو گالی دو، نبی علیہ السلام کو گالی دو، وہ دے دے جان بچانے کے لیے، کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ من کافر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، آیت آپ جانتے ہیں، وقت نہیں اب میرے پاس، ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اس نے الفاظ کہے ہیں اس کی کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو، تو یہ ایک لمبا موضوع ہے میرے بھائی۔ کہنے کا مطلب یہ کسی کے اوپر اتنی جلدی کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، ہم ہر ایک کو کافر کہتے رہتے ہیں، یہ سکھ ہے جی، اس سے وہ بہتر ہیں جی، اس سے یہ ہے، یہ الفاظ کا چناؤ دھیان سے کریں۔ ایک ہے عام بات درست ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں عام بات صحیح ہے کہ جو قبر کو سجدہ کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں فلاں آدمی نے قبر کو سجدہ کیا تھا، میں اس کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں، بتائیں وہ مشرک ہے؟ میں کہوں گا نہیں، میں نہیں کہوں گا، یہ کام میرا نہیں ہے، علماء کرام کی کمیٹی بننی چاہیے جو اس آدمی کو بلائے، بلکہ اسلامی اگر شریعت نافذ ہو صحیح معنوں میں تو مسلمان جج جو علماء ہوں وہ اس کو بلائیں، اس سے پوچھیں تو نے حرکت کیوں کی ہے، پھر اس کو بتائیں کہ تو نے غلط کیا ہے، وہ مان جائے تو بات ختم، اگر وہ اصرار کرے تو اس کے شبہات کا ازالہ کرے، پھر بھی وہ پکا رہے تو یہی قاضی، یہی علماء کرام فتویٰ جاری کریں گے یہ کافر ہے، یہ کافر آدمی ہے، میں اور آپ، میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ فتنہ تکفیر کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، یہ بم دھماکے جو ہوتے ہیں مسلمان ممالک میں، سعودیہ میں یا پاکستان میں، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے، کون سی سوچ؟ فتنہ تکفیر، اپنے مسلمان فوجیوں کو، پولیس والوں کو کافر سمجھنا، انہوں نے اصول بنا لیا، حکمران کافر، فوج ساتھ دیتی ہے وہ بھی کافر، پولیس والے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی کافر، جن کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ اور اس حرکت کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے والدین کو قتل کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، سعودیہ میں بھی ایسے واقعات ہوئے اور پاکستان میں بھی ہوئے۔ آپ کے فوجیوں کے ساتھ یہ لوگ ان کے قتل کرنے کے بعد ان کے سروں کو کیا بنا کے کھیلتے رہے جی؟ فٹ بال بنا کے، کیونکہ ان کے نزدیک کیا تھے؟ کافر تھے، حالانکہ کافروں کو بھی اس انداز سے اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
تو یہ فتنہ تکفیر یہ بہت خطرناک ہے، اس فتنے سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ شیخ صاحب 10 منٹ اور لے سکتا ہوں؟ جی لے لیں۔ لینے جی، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ ذرا اس مسئلے پہ بھی ایک میں روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنے کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں اپنی سنن الکبریٰ میں، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ذرا توجہ میں چاہوں گا آپ کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب علی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے خروج کیا، ان کے خوارج بن گئے، اور ان کی تعداد ایک جگہ پہ جو موجود تھی وہ 6000 تھے۔ جناب علی نے ان سے لڑائی لڑنا چاہی، ان کو قتل کرنا چاہا، ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ خود نبی اسلام نے فرمایا تھا، آپ کی کئی احادیث ہیں، علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جن میں آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے، وہ عبادت اتنی کریں گے کہ تم لوگ ان کے سامنے اپنی عبادت کو حقیر جانو گے، لیکن میرے زمانے میں آ گئے تو میں ان کو ایسا قتل کروں گا کہ جیسے قوم عاد اور سمود کو قتل کیا گیا۔ ان کی نمازوں کی طرف نہیں دیکھنا، ان کی تلاوتوں کی طرف نہیں دیکھنا، جو مسلمانوں کو کافر سمجھے، اور باقاعدہ ان کے انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ ان لوگوں نے جب شروع میں خوارج نکلے ہیں، انہوں نے کن کو شہید کیا ہے؟ صحابہ کرام کو، عورتوں کو، حمل والی عورتوں کو، صحابہ کرام کی بیویوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی لڑائی ہونے لگی تھی، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، امیر المؤمنین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے مذاکرات کرتا ہوں، میں ان سے بات چیت کرتا ہوں۔ کن سے؟ کون بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ کس کی اجازت سے؟ وقت کے حکمران جناب علی کی اجازت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ کہنے لگے نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بہترین لباس پہنا، کنگھی شنگھی کی، اور بہترین حالت میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا جی مرحبا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اے عباس کے بیٹے۔ بیٹھے، کہا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کے پاس نمائندہ بن کر آیا ہوں، جانتے ہو کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا، مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ میں نمائندہ بن کر آیا ہوں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے کا، وہ کون؟ علی، اور آپ کے داماد کا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کی تفسیر کو تم سے بہتر جانتے ہیں، تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ عقل کرنی چاہیے نا ہمیں کہ کوئی بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں ہے، سارے صحابی جناب علی کے ساتھ ہیں۔ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے جناب علی سے، کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے ہمیں 3 شکایتیں ہیں جی، جن کی وجہ سے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ جناب علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جناب علی کو کافر سمجھتے تھے۔ اچھا جی، کیوں کافر ہیں جی؟ نمبر 1، اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور علی نے، ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تو کافر سمجھتے ہیں نا، اور علی نے اور معاویہ نے جب ان کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو انہوں نے صلح کے لیے کمیٹی مقرر کی کہ وہ فیصلہ کرے گی۔ تو فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے، انہوں نے وہ اختیار کن کو دے دیا؟ انسانوں کو۔ تو کیا ہو گیا پھر؟ قرآن کی آیت کا انکار کیا علی نے، تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گئے۔ ایسے دلائل ہوتے ہیں تکفیریوں کی، تکفیریوں کے دلائل ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا کہا چلے جی ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ کیا آپ لوگوں کا؟ دوسری شکایت کیا ہے؟ کہنے لگے دوسری شکایت یہ ہے کہ معاہدے میں جب علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے تھے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین، تو دوسری پارٹی نے اعتراض کیا امیر المؤمنین کا لفظ نہیں لکھنا، کیونکہ اگر ہم آپ کو حکمران مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ تو جناب علی نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا، کاتب سے کہا تھا مٹا دو، امیر المؤمنین مٹا دو، کوئی بات نہیں، امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دو، ان کہ میں مومنوں کا امیر ہوں، خلیفہ ہوں، یہ مٹا دو۔ تو جناب علی نے قربانی دی، کس کے لیے؟ صلح کی خاطر، تو مٹا دیا گیا۔ کہنے لگے کہ اگر یہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر یہ کافروں کے امیر ہوئے نا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، 2 اعتراض ہو گیا۔ تیسرا اعتراض کیا جی؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب معاویہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو لڑائی کے آخر میں نہ انہوں نے ان کے لشکر کی عورتوں کو قیدی بنایا، لونڈیاں بنایا، اور نہ ان کے مال پہ قبضہ کیا مال غنیمت کے طور پہ۔ اب یا تو یہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، کن کو؟
معاویہ اور ان کے لشکر کو، تو پھر لڑائی کیوں لڑی؟ پھر لڑائی لڑنا حرام ہے۔ اگر لڑائی لڑنا جائز تھا، وہ کافر تھے، تو پھر ان کی عورتوں کو لونڈیاں بھی بنانا چاہیے تھا، اور ان کے مال کو مال غنیمت بنانا چاہیے تھا، ہمیں تقسیم کرتے۔ کتنے اعتراض ہو گئے؟ 3۔ اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم حق کے اوپر ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات رکھوں اور دیگر دلائل رکھوں تو مان لو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ کہا دیکھو اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اسی اللہ تعالی نے قرآن میں دوسری آیت میں کہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور گزارا مشکل ہو جائے تو ایک کمیٹی مقرر کی جائے، کمیٹی میں ایک آدمی ہو بیوی کے خاندان میں سے، ایک آدمی ہو اور وہ فیصلہ کریں گے۔ بتاؤ یہ تو قرآن میں آگے فیصلہ انسان کریں گے، اب بتاؤ۔ چپ۔ کہا اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من یحکم به۔ اگر کوئی حالت احرام میں عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا شکار کرے، شکار کرنا منع ہے، کریں تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اب جرمانہ کیا ڈالنا ہے، یہ فیصلہ کریں گے 2 آدمی۔ کون فیصلہ کریں گے؟ تو اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں کہ فیصلہ انسان کریں گے۔ بھئی فیصلہ اللہ کا چلتا ہے لیکن کرنے والے تو انسان ہی ہوتے ہیں نا۔ تو کہنے لگے جی چلو ٹھیک ہے جی، یہ ہم مان گئے، یہ ہم مان گئے، یہ اعتراض ختم ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے انہیں یہ باتیں کس کے ذریعے سمجھائیں؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے کی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے تو قرآن کے ذریعے کی جائے۔ اچھا جی، کا دوسرا اعتراض کیا تھا جی؟ کہ امیر المؤمنین کو مٹایا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے جب حدیبیہ کی صلح کی تھی، آپ میں اور مشرکین مکہ میں معاہدہ ہونے لگا تھا، تو آپ نے جناب علی سے ہی کہا تھا، کاتب کون تھے؟ جناب علی، کہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے مابین، قریش مکہ کے مابین۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ کا رسول مان لیں تو لڑائی کس بات کی، پھر یہ مٹائیں۔ تو نبی اسلام نے جناب علی سے کہا کہ مٹا دو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں سنو چاہتا ہوں، مٹا دو۔ جناب علی نے کہا اللہ کے رسول مجھ میں تو یہ جرات نہیں ہے، میں مٹاؤں۔ کہا مجھے بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو نبی اسلام کو بتایا گیا، تو پھر آپ نے خود مٹایا۔ تو کیا آپ کے مٹانے سے آپ کی نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی؟ نہیں۔ تو اس کو بھی ان کے کئی لوگوں نے مان لیا، قبول کر لیا، اس اعتراض کو بھی، ٹھیک ہے اعتراض بھی ختم ہوا۔ تیسرے نمبر پہ کیا اعتراض رہ گیا؟ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کا اور ان کے مالوں کو مال غنیمت بنانے کا۔ کہا جناب علی نے مجھے بتاؤ کہ اس سائیڈ پہ سیدہ عائشہ بھی تھیں، تو کیا یہ چاہو گے کہ سیدہ عائشہ کو لونڈی بنایا جائے؟ سیدہ عائشہ تمہاری ماں ہے، ماں۔ اللہ نے کہا وازواج امہات، قرآن نے ان کو ماں قرار دیا ہے۔ ماں سے وہ تعلق قائم کرو گے جو لونڈیوں سے قائم کیا، سیدہ عائشہ سے تعلق قائم کرو گے؟ اگر کہتے ہو کہ کرو گے تم پھر بھی کافر، اور اگر کہتے ہو کہ ہم ان کو ماں نہیں مانتے پھر بھی کافر۔ اللہ نے تو ان کو ماں کہا ہے۔ تو 6000 تھے، ان میں سے 2000 سمجھ گئے اور انہوں نے توبہ کر لی۔ 4000 سے جناب علی کی لڑائی ہوئی اور صحابہ اکرام نے ان کو اچھی طرح قتل کیا۔ خوارج کو قتل کیا جاتا ہے، یہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ اور اگر گفتگو کرنی بھی ہے تو گفتگو کے لیے ان کے پاس علماء کو بھیجا جائے۔ عام آدمی کیا گفتگو کرے گا، فوج کا افسر کیا گفتگو کرے گا ان سے؟ کن کو بھیجا جائے گفتگو کے لیے؟ علماء کو، ان علماء کو جو خود تکفیر والے نہ ہوں۔ شیخ صاحب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، جن کو بھیجتے ہیں خود ان میں تکفیر ہوتی ہے، جن کو بھیجتے ہیں خود تکفیر والے ہیں، آپ کو پتا ہے شیخ صاحب، ان کے کمانڈر بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کے جس مسلک سے تعلق ہوتا ہے جو بھیجتے ہیں ان کے خود تکفیر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تکفیر جو ہے یہ بھی بہت بڑا آج کا فتنہ ہے، اور 2-3 چھوٹے چھوٹے فتنے ان کے میں نام ہی لوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ کن کو؟ کیوں عورتوں کو فتنہ کیوں قرار دیا ہے؟ ان کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، ان کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد میں نے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ اپنی امت کے لیے کوئی نہیں چھوڑا۔
اس فتنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے کیا حکام دیے شریعت نے کہ اپنی نگاہ جھکا کے رکھا کرو. لیکن ہم موبائل میں کیا کر رہے ہیں یہ سمجھائیں آپ خود. ٹھیک ہے, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, عورتوں کو دیکھتے ہیں, خبر نامے میں عورتوں کو دیکھتے ہیں, اور کہا گیا نگاہیں جھکا کے رکھو, عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کہا گیا ہے غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, اور ہم کھل کے بیٹھتے ہیں سالی کے ساتھ, اور کس کے ساتھ جی, بھابھی کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں, گفتگو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے سگی بہن ہوتی ہے. منع ہے یہ. پھر عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا منع ہے, اور ہم کرتے ہیں اپنی سالی کے ساتھ سفر, اپنی جناب بھابھی کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اور پھر ہماری بچیاں سکول کالج میں ٹرپ پہ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ محرم کوئی نہیں ہوتا. آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ساری بچیاں ہیں. بھئی ساری بچیاں ہیں, خطرہ کچھ کم ہو گیا, لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے نا. محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت, چاہے وہ سفر حج کا ہو, چاہے عمرے کا ہو, چاہے پکنک کا ہو, چاہے شادی میں شریک ہونا ہو, چاہے تعلیم کے لیے ہو, چاہے ڈاکٹر بننے کے لیے ہو, کوئی بھی سفر ہو. تو یہ عورتوں کا فتنہ جو ہے یہ ہماری لیے آزمائش ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کرتے کرتے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا بیٹھیں. آپ سے سوال ہوگا اپنے بارے میں بھی, بیوی کے بارے میں بھی, بیٹی کے بارے میں, بہن کے بارے میں بھی, آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اس کے بعد فتنہ قرار دیا آپ نے کس کو, مال کو. کس کو, مال کو فتنہ قرار دیا. مال کی خاطر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ مال کمانے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں, بیویوں کی تصویریں, بہنوں کی تصویریں, پوری فیملی کی تصویریں. یہ سب کیا ہے, پیسہ کمانے کے لیے. اور سوشل میڈیا پہ پیسہ کمانے کے لیے اور بھی کئی غلط حرکتیں کی جا رہی ہیں. پیسے کے لیے ہم سودی ملازمت کرتے ہیں, پیسے کے لیے بچوں کو وہ تعلیم دلواتے ہیں جس کے مستقبل میں کیا ہوگا, سودی ملازمت ہوگی. تو یہ مال فتنہ ہے. میں اشارے اب کر رہا ہوں, وقت تو ہے نہیں. اس کے بعد آپ نے فتنہ کس کو قرار دیا, اولاد کو. اولاد کی خاطر بھی ہم کئی گناہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ جس بچے کو جس ادارے میں اسکول کالج میں بھیج رہا ہوں وہاں یہ کفر سیکھے گا, بدعتیں سیکھے گا, کبیرہ گناہ سیکھے گا, کبیرہ گناہ کرے گا, بے نماز بن جائے گا, ایمان اس کا خطرے میں پڑ جائے گا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں, ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو کس پہ. اللہ نے کیا کہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو دھیان سے, کہیں تمہیں اللہ کا دیا ہوا تمہارا مال, اللہ کی دی ہوئی تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالی ہمیں موت دے تو ایمان, اسلام اور توحید کو پر دے. اللہ تعالی ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما, ان پہ ظلم کرنے والوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما. یا اللہ غیبی طور پہ ان کی مدد فرما. یا اللہ غیبی لشکروں کے ذریعے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, دین کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے سیاستدانوں کو دین سیکھنے کی توفیق دے. اور یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم جانیں کہ ہمارے لیڈر کون ہیں. ہمارے لیڈر وہ علماء حق ہیں, علماء توحید ہیں, جو مساجد میں ہمیں نماز پڑھاتے ہیں. بدعتی علماء کی بات نہیں کر رہا, شرک کی ترغیب کرنے والے علماء کی بات نہیں کر رہا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سیاستدانوں کو, جن کو اوپر دیکھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں, جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, ان کی وجہ سے اپنے علماء سے لڑ پڑتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, آج کل ہو رہا ہے, کثرت سے ہو رہا ہے. یعنی کہ کوئی عالم دین آپ کو حق بات بتائے, وہ آپ کے سیاسی لیڈر کے خلاف ہو تو جناب آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ارے اللہ کے بندے, اس کی کیا حیثیت ہے, فاسق و فاجر. میں نام نہیں دے رہا کسی کا, نام لوں گا پھر روز قیامت سوال ہو سکتا ہے مجھ سے. میں عام بات کر رہا ہوں. یعنی کہ فاسق و فاجر قسم کے عام طور پہ سیاستدان ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا, نماز کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا ایمان کے ارکان کتنے ہیں, نہ ان کو عقائد کا پتا, نہ کسی اور چیز کا پتا. ان کی وجہ سے آپ حضرت شاہ صاحب جیسے علماء سے ان کے الجھ پڑتے ہیں, تلخی سے پیش آتے ہیں, نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیڈر کے خلاف بات کیوں کی ہے. اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. وہ آپ کے لیڈر نہیں ہے, یہ آپ کے لیڈر ہیں. ان سے رہنمائی لیں, ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے, کیا کردار ادا نہیں کرنا. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں توفیق دے یہ جاننے کی کہ ہمارے حقیقی لیڈر کون ہیں, ہمارے حقیقی رہنما
کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے، ان کی جہود کو قبول فرمائے، ان کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید اسلام کا عظیم مرکز بنائے اور یہاں سے ایک دنیا فائدہ اٹھائے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان اور توحید کے اوپر کرے، اس حال میں کرے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو، ہم اللہ پہ راضی ہوں، اللہ اس حال میں ہمارا خاتمہ کرے کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو ساری ہو۔ آج کی مجلس میں جو کچھ میں نے درست کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو غلط کہا وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب کا، اسامہ بھائی کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔